جب ماں باپ اولاد کو چھوڑ جائیں، جب بیوی اور بچے اپنے بیوی شوہر کو، بچے اپنے باپ کو چھوڑ جائیں، اس دن بھی حضور امت کی فکر کر رہے ہوں گے۔ اس لیے اقبال نے کہا کہ اسی کائنات اگر کسی نو چنے ہے نا اپنا سالار منے ہے، سپہ سالار اپنا قائد، اگر ہم نے کسی کو مانا ہے تو وہ پتہ کہتے ہیں کس کو مانا ہے؟ سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ ہم یہاں آرام جان ڈھونڈتے ہیں۔ اقبال بہت بڑی گل کی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس کو اپنا سالار مانا ہے اس کی وجہ سے ہماری جان بھی محفوظ ہے اور میدان حشر بھی محفوظ ہے۔ اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا۔ یقین تھا اقبال کو، میں نے ایسے نہیں ترانے گائے حضور کے، میں نے ایسے نہیں حضور کی نظمیں نعتیں پڑھیں، میرے کلام میں تاثیر ضرور ہے، اثر ضرور ہے، میرا یہ ترانہ لوگوں کے دلوں میں پیوستہ ہوتا جا رہا ہے کہ مسلمان پھر جاگ رہے ہیں۔ کیونکہ ہم نے جشن آزادی منائی ہے بدھ کے دن، 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال کی جد و جہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی، 90 سال کی کوشش قربانیاں اللہ نے قبول فرمائی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اقبال کا جو نظریہ ہے میں وہ بیان کر دوں آپ کو۔ اس نے کہا تھا اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ تو کہتا ہے مسلح ایک گل میری یاد رکھ، ملک جاتا ہے نا چلا جائے، مگر اسلام کے احکام سے، حضور کی شریعت سے بے وفائی نہ کر، نہیں تجھ کو تاریخ سے کیا آگاہی، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی۔ اس نے کہا تیرا حق خلافت ہے، بھیک نہیں ہے۔ بھکاری بن کے تو چاہتا ہے کہ میں یہاں کا نظام بدلوں، نہیں، خلافت لیا، خلافت کے ذریعے نظام بدلا جا سکتا ہے۔ جمہوریت کفر ہے، جمہوریت کے ذریعے نظام کبھی بھی نہیں بدلا جا سکتا۔ نظام بدلا جا سکتا ہے تو خلافت مصطفیٰ والے نظام کے ساتھ بدلا جا سکتا ہے۔ اس کا نظریہ بڑا کمال کا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ملک کوئی حیثیت نہیں رکھتا، مسلمان کی نظر میں اگر کسی چیز کی حیثیت ہے تو وہ احکام شریعہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ بولو بولو بولو۔ علامہ محمد اقبال مصور پاکستان رحمت اللہ علیہ، اس کا نظریہ ہے یہ۔ وہ اس کا قائل نہیں تھا بھی صرف پاکستان ہمارا یا صرف ہندوستان ہمارا، اس وقت ہندوستان تھا۔ یہ میں نے 2 لائنیں آخر کی پڑھی ہے نا، یہ میں پوری نظم آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ کے بچے بچے کو یاد ہوگی، آپ نے بھی 12 پڑھی اور سنی ہوگی، جس میں کہا تھا چینو عرب ہمارا، صرف ہندوستان نہیں، کیا ہمارا؟ ہوئے ہوئے ہوئے، حد کر دی تھی اقبال نے۔ چینو عرب ہمارا، چین بھی ہمارا اور عرب بھی ہمارا، چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا۔ یہ تو کشمیر ہندوستان کو دیا ہے لمحہ کرکٹر۔ اقبال کہتے ہیں صرف کشمیر نہیں، ہندوستان بھی ہمارا ہی ہے، ہم نے ہندو سے ہندوستان بھی، بولو
ہندوستان بھی ہم نے انہوں دا پیو دا نہیں ہے ملک، یہ بھی مسلمانوں دا ملک ہے، صدیوں حکومت کی ہے ہم نے. پتہ ہے کیوں؟ اچھا پہلے یہ شعر پورا سنا ہے. چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. یہ ڈر رہے ہیں امریکہ سے، یہ ڈر رہے ہیں اسرائیل سے، یہ برطانیہ سے ڈر رہے ہیں، یہ ہندو سے ڈر رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں او جلے او اسی مسلم ہیں، ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا. اقبال ایڈی وڈی دلیری کیوں؟ کہتے ہیں توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. ہم ہیں توحید والے، نعرہ تکبیر، یہی تو ہے توحید. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں. اللہ کی قسم یہ جب میں شعر پڑھتا ہوں نا، میرے اندر ایک حرارت سی پیدا ہو جاتی ہے. تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں، خنجر ہی لال کا ہے قومی نشان ہمارا. یہ جو آپ کے جھنڈے کے اندر چاند بنا ہوا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ہلال. کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں یہ ہلال نہیں ہے، یہ ہمارا قومی نشان ہے. کیا ہے؟ اس نے کہا یہ خنجر ہے. خنجر بھی اینج دا جو آنتیں نکال کے رکھ دے. تیغوں کے سائے میں ہم، زخم لگتے ہیں نا زخم، اس نے کہا ہم زخموں سے، زخمی ہونے سے، اعضاء کے کٹ جانے سے گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں. جن کا قومی نشان ہی خنجر ہو، ان کو کٹنے سے، ان کو مرنے سے، کھال اتروانے سے، جسم کٹوانے سے کس چیز کا ڈر ہونا چاہیے؟ کائے کا ڈر ہونا چاہیے؟ تیغوں کے لطف لیں اس شعر کا، ہو سکے تو مل کے پڑھیں. تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. اقبال کہتے ہو سب سے پہلے تو ہمیں جو سامنا کرنا پڑا وہ بھی اس گھر کا سامنا کرنا پڑا جو تھا خدا کا گھر، مگر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہم نے اس کی حفاظت کی، رب نے ہماری حفاظت کی. ہم تو 360 خداؤں کے ماننے والوں سے ٹکرا گئے. تعداد بھی نہیں تھی، تعداد میں بھی کم، اسلحہ بھی نہیں تھا، جنگجو بھی نہیں تھے، مگر ہائے ہائے نظریہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی حفاظت کی، اللہ نے ہماری حفاظت کی. غیرت تھی، غیرت. پھر یہاں نہیں بس کی، اس نے کہنے لگا ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہماری تاریخ پڑھ کر دیکھو. اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا. اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، ہے اب تک تیرا دریا افسانہ خواہ ہمارا. اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے لہو تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا. 65 کی جنگ یاد ہے؟ ناشتہ کرنے آ رہا تھا ہندو، لاہور میں ناشتہ کروں گا. مجاہدین اسلام
मैदान से निकल के आए, उन्होंने कहा बच्चे लगते हो, नाश्ता करने आ रहे हो तुम, अपने टैंक भी अपनी लाशें भी छोड़ कर ना भागे तो हमें फिर मुसलमान नहीं कहना। गैरत थी ना, गैरत है बड़ी चीज, जहाने तगदो में पहनाती है दरवेश को ताजे सरदारा। हिंदू वो गाय का मूत पीने वाले परेशान हो गए, वो कहने लगे यार समझ कोई नहीं आई, बेसरो समानी की हालत में 1947 में मुल्क बना, 65 में ये चढ़ दौड़े, उन्होंने कहा हम इनको सफा हस्ती से मिटा के रख देंगे। मुसलमानों ने कहा कि हम इसकी हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। बम बांध कर टैंक के नीचे आकर लेट गए, न टैंक बचे न उनके फौजी बचे, उन्होंने तहस नहस करके रख दिया। इसलिए इकबाल ने ये कहा था, ऐ अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है लहू तेरी रगू में अब तक रवा हमारा। ए जड़े बैठे ने काले अंग्रेज, इन्होंने एक शेर नहीं समझ आना, इनको क्या पता भाई इस अर्ज़ पाक के लिए मुसलमानों ने अपनी जानें कैसे कुर्बान की हैं, कैसे बम बांध के टैंकों के नीचे चले गए, कैसे उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। 30 लाख मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। इनको क्या पता, ये तो गाय के मूत पीने वालों को जफ्फियां डालते हैं, साड़ियां लेते हैं, ये तो हॉलैंड के सूर से जाके मियां शहबाज गले मिलता है। इनको क्या पता। मैंने कहा वो गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज हम पर मुसल्लत करके चले गए, लेकिन इंशाअल्लाह रहे वो नहीं है तो रहेंगे ये भी नहीं। ना उम्मीद तो नहीं है ना, इकबाल ने कहा था नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। थोड़ी जी इन्हां दी गैरत जाग पवे, बस दुआ करो इन्हां दी गैरत जाग पवे। ये जड़ी चमचागिरी ते जड़ी कड़छागिरी ते जड़ी पार्टी दे लिसानियत दे झगड़े च लगे ना, बस एक कौम दुआ करो इस झगड़ियां तो, इस लानती निजाम तो निकल के हुजूर दी सच्ची उम्मत बन जावे। बोलो आमीन, फिर बोलो आमीन। मैंने कोई गलत बात की है? मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, आप में से भी कोई मरीज बैठा हुआ है किसी पार्टी का, किसी लीडर का, तो उससे भी हाथ जोड़कर मिंबर पर बैठकर दस्त बस्ता गुजारिश ये है, अपनी पार्टी अपने लीडरों को लानत देकर मोहम्मद अरबी के दीन को अपना लो और हुजूर के दीन के साथ खड़े हो जाओ। ऐसा बोला है आपने, घबरा गए हो, परेशान तो नहीं है ना हम? अभी इकबाल मैंने पूरा नहीं पढ़ा, ऐ अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है लहू तेरी रगों में अब तक रवा हमारा। मैं तो 2 जुमे से मुसलसल चीख रहा हूं कि हम शर्मिंदा हैं उन बुजुर्गों से जिन्होंने पाकिस्तान बना के हमें दिया है। हम तो शर्मिंदा हैं 70,000 मुसलमानों की उन खवातीन से जिनको हिंदू और सिख उठा कर ले गए। वल्लाह बखुदा हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हम जिस अंदाज में जश्न आजादी मना रहे हैं, अल्लाह की कसम ये बेगैरती और बेज़मीरी दिखा रहे हैं। हम इसके मुतहम्मिल नहीं है कि हम नाचें, भगड़े डालें, बाजे बजाएं, वानवीले करें, हम इसके मुतहम्मिल नहीं है। अगर हम मुतहम्मिल हैं तो कम अज कम उम्मत को बेदार करें, इनका खून गरमाएं और इनको कहें कि हमारे बड़ों ने जो मुल्क बनाया था, हमने इस मुल्क को, हमने इस मिशन को उस डगर पर, उस तरीके पर चलाना है जिस मिशन पर हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी थी।